کبھی کبھی خاموش رہنے میں بھلائی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ کسی جگہ پر ایک بادشاہ نے 3 بے گناہ افراد کو سزائے موت سنا دی، جن میں ایک عالم تھا، دوسرا وکیل اور تیسرا فلسفی تھا۔ بادشاہ کے حکم کی تعمیل میں ان تینوں کو موت کے تختے پر لے جایا جاتا ہے، جہاں ایک بہت بڑا لکڑی کا تختہ ہوتا ہے، جس کے ساتھ پتھروں سے بنا ایک اور مینار پر ایک بہت بڑا بھاری پتھر مضبوط رسے سے بندھا ہوا ایک چرخے پر جھول رہا ہوتا ہے۔ رسے کو ایک طرف سے کھینچ کر جب چھوڑا جاتا تھا تو دوسری طرف بندھا ہوا پتھر زور سے نیچے گرتا اور نیچے آنے والی کسی بھی چیز کو کچل کر رکھ دیتا تھا۔ چنانچہ ان تینوں کو اس موت کے تختے کے سامنے کھڑا کر دیا گیا۔ سب سے پہلے عالم کو اس تختے پر عین پتھر گرنے کے مقام پر لٹایا گیا اور اس کی آخری خواہش پوچھی گئی تو عالم کہنے لگا، میرا اللہ تعالیٰ پر پختہ یقین ہے، وہی موت دے گا اور زندگی بخشے گا، بس اس کے سوا کچھ نہیں کہنا۔ اس کے بعد رسے کو جیسے ہی کھولا گیا تو پتھر پوری قوت سے نیچے آیا اور عالم کے سر کے اوپر آ کر رک گیا۔ یہ دیکھ کر سب حیران رہ گئے اور عالم کے پختہ یقین کی وجہ سے اس کی جان بچ گئی اور رسہ واپس کھینچ لیا گیا۔ اس کے بعد وکیل کی باری تھی۔ اس کو بھی تختہ دار پر لٹا کر جب آخری خواہش پوچھی گئی تو وہ کہنے لگا، میں حق اور سچ کا وکیل ہوں اور جیت ہمیشہ انصاف کی ہوتی ہے، یہاں بھی انصاف ہی ہوگا۔ اس کے بعد رسے کو دوبارہ کھولا گیا، پتھر پھر پوری قوت سے نیچے آیا اور اس بار بھی وکیل کے سر پر پہنچ کر رک گیا۔ پھانسی دینے والے پھر حیران رہ گئے اور وکیل کی جان بھی بچ گئی۔ اس کے بعد فلسفی کی باری تھی۔ اسے جب تختے پر لٹا کر آخری خواہش کا پوچھا گیا تو وہ کہنے لگا، عالم کو تو نہ ہی اللہ نے بچایا ہے اور نہ ہی وکیل کو اس کے انصاف نے۔ دراصل میں نے غور سے دیکھا ہے کہ رسے پر ایک جگہ گانٹھ ہے جو چرخی کے اوپر گھومنے میں رکاوٹ کی وجہ بنتی ہے، جس سے رسہ پورا کھلتا نہیں اور پتھر پورا نیچے نہیں گرتا۔ فلسفی کی بات سن کر سب نے رسے کو غور سے دیکھا تو وہاں واقعی گانٹھ تھی۔ انہوں نے جب وہ گانٹھ کھول کر رسہ آزاد کیا تو پتھر پوری قوت سے نیچے گرا اور فلسفی کا ذہین سر کچل کر رکھ دیا۔ اس لیے کہتے ہیں، بعض اوقات بہت کچھ جانتے ہوئے بھی خاموش رہنا چاہیے۔